ہمارے آئے ہوئے مہمان اب میں پھر یاد کرتا ہوں، چاہے شیر سلطان پور کہیے اور چاہے شیر قادر پور کہیے اور چاہے شیر دوست پور کہیے، حضرت مولانا عبدالرب صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے صاحبزادے مولانا محمد اطہر صاحب کو بڑے ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی بہترین باتوں سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ حضرت تشریف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و شعراء عظام، میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو اور ایسے علماء اور معزز حاضرین کی موجودگی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بات نہ کرتا، لیکن جہاں الادب فوق الامر ہے وہیں الامر فوق الادب بھی ہے، لہذا میں اسی پر عمل کرتے ہوئے کوشش یہ کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان اور حضرت وحشی کی سنت کو زندہ کر دوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بدر کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور بدر کی لڑائی کی پوری تیاری ہو رہی تھی، آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ عثمان آپ بدر کے اندر نہ شریک ہونا، آپ اپنی شریک حیات اور میری بیٹی کا خیال کرنا، اس لیے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی تیمارداری کرنا، اور تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اور آپ کی طریقے سے نہیں تھے، بلکہ وہ صحابی رسول تھے، ان کے دل کے اندر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حیثیت بیٹھ چکی تھی، ایسی عظمت بیٹھ چکی تھی کہ آپ کی ایک ایک بات کو وہ سنتے تھے اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ نظر اٹھائیں اور غور کریں سماج اور معاشرے کی طرف تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کے اندر سے نبی آخر الزمان محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उठ चुकी हैं। हम और आप नबी की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। हम और आप नबी की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। हम और आप नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का अमली नमूना बनाना नहीं चाहते। हम और आप नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सहाबा की जिंदगी देखो मुसलमानों, सहाबाए किराम की जिंदगी को खंगालो तो पता चलता है, अगर बद्र के मकाम पर जाना हुआ, बद्र की लड़ाई के अंदर जाना हुआ, लेकिन उस वक्त का ये हाल था कि अगर आपकी तरफ से ये ऐलान आ जाता और ऐलान कलिमतुल्लाह के लिए, जिहाद के लिए लोग तैयार हो जाते, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मुसलमान पर, हर ईमान वाले पर ऐलान आने के बाद मामला ये होता कि उस पर जिहाद करना फर्ज हो जाता। लेकिन अब ये आखिरुज़्ज़मा की ये बात कि आप इस जिहाद के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी इस बात को समझ लिया और समझ करके अपने मकाम पर ठहरने की कोशिश किया। आज हमें और आपको जरूरत इस बात की है कि हम नबी की जिंदगी को अपना अमली नमूना बनाएं। हम नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी को, उनकी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि नबी की सुन्नतों को हमसे जितना नुकसान है, अपनों से जितना नुकसान है, उतना नुकसान किसी और धर्म और मजहब के मानने वालों से नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि हजरत वहशी की सुन्नत, यानी हजरत वहशी वो हैं जिन्होंने ईमान में दाखिले से पहले और ईमान में दाखिल होने से पहले, नबी के हाथ पर बैत करने से पहले उनका ये मामला था कि उन्होंने आपके चचा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने कत्ल किया था। और कत्ल के बाद आकाए दो जहां जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो ईमान के अंदर दाखिल हुए और मुसलमान हो गए और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए, तो आकाए दो जहां ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ वहशी, आप ईमान में दाखिल हो गए हो, इस्लाम में दाखिल हो गए हो, सहाबियत का मकाम आपको मिल गया है, सहाबियत का मर्तबा आपको मिल गया है, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने मत आया करो। इसलिए मत आया करो कि जब मैं आपका चेहरा देखता हूँ तो मेरे चचा की याद आ जाती है, और मेरे चचा की याद की वजह से और आपकी जात की वजह से मेरे दिल के अंदर जो तकलीफ होगी, उस तकलीफ की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। कुर्बान जाओ ताजदारे मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इतना कुछ होने के बावजूद जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, मुशर्रफ व इस्लाम हो गए, तो उनके आने के बाद नबी ये कह रहे हैं कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे दिल के अंदर जो तकलीफ होगी उससे तेरा कोई नुकसान हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे उम्मती का नुकसान हो जाए मेरे दिल के अंदर तकलीफ होने की वजह से। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कुरान के अंदर कि अल्लाह के रसूल जो आखिरुज़्ज़मा नबी अकरम है वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जिन्नातों के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ परिंदों के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जानवरों के लिए रहमत बन करके आए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह का नबी वो नबी है जो पूरे आलम के लिए रहमत बन करके आया और पूरी इंसानियत के
کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اسی نبی کی امتی ہیں اور اسی نبی کی امت میں ہمارا اور آپ کا آنا ہوا ہے، لیکن آج ہم اور آپ کے سامنے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے امتی ہم اور آپ بن کر کے آئے ہیں، اس نبی کو اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت اور وہ کمال عطا کیا تھا جو بقیہ انبیاء کے اندر وہ خصوصیت وہ کمال آپ کو نہیں ملے گا۔ میں پوری بات نہ کر کے بس ایک دو بات کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے وقت کم ملا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ایسی ذکر کرتا ہوں جو آپ کو بقیہ انبیاء کے اندر وہ خصوصیت نہیں ملتی۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت سے اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمایا تھا، رسالت بھی عطا فرمایا تھا، اور نبوت اور رسالت کے اندر فرق کرنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نیا دین اور نئی شریعت نہ دی جائے اور نئی کتاب نہ دی جائے، علیحدہ کتاب نہ دی جائے، وہ شخص صرف نبی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا رسول وہ نبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نیا دین بھی دیا تھا، نئی شریعت بھی دیا تھا، نئی کتاب بھی دیا تھا۔ اس لحاظ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت اور وہ کمال نبی کو عطا کیا تھا۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کے معجزے کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے، قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ نے کہا ہے، اللہ کا نبی یہ کہتا ہے ہیا عصایا، اے میرے رب میرے ہاتھ میں اور میرے داہنے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، اور پوری بات نبی نے یہ بتلایا کہ میں اس سے فلا فلا کام کو کرتا ہوں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اسی لاٹھی کے اوپر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے اسی لاٹھی کے اوپر اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دریا پر انہوں نے مارا تو وہ دریا دو پھاٹ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو عصا کی شکل میں ایک معجزہ عطا کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا تھا جو اور نبی کو وہ معجزہ نہیں عطا کیا تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قبر پر جاتے، مردے کے پاس جاتے اور جا کر کے یہ کہہ دیتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے اس نبی کا معجزہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا کی شکل میں اللہ نے عطا کیا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ اس حکم کی شکل میں اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزہ عطا کیا، اور کیسا معجزہ عطا کیا؟ قرآن کریم جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ لیکن ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ان کی زندگی تک خاص تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ان کی زندگی تک خاص تھا۔ جب تک حضرت موسیٰ اس دنیا کے اندر موجود تھے ان کا معجزہ بھی موجود تھا، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود تھے ان کا معجزہ بھی موجود تھا۔ لیکن
آج ان کا معجزہ ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا یہ معجزہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ الی یوم القیامہ بھی موجود رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ خصوصیت ہے اور یہ کمال ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت موسیٰ کا عصا کا کہیں پتہ نہیں چلتا، اور حضرت موسیٰ کی کتاب کو تحریف شدہ ہونے کے ساتھ آپ پا سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو کہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن نبی آخر الزماں کا جو معجزہ تھا وہ معجزہ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود تھا اور تا قیامت انشاءاللہ موجود رہے گا۔ یہ کمال، یہ خصوصیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ان کا معجزہ موجود ہے، بقیہ لوگوں کا معجزہ ختم ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ معجزہ عملی معجزہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ معجزہ عملی معجزہ تھا۔ لیکن تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ رب العزت نے عطا کیا یہ معجزہ علمی معجزہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ عملی معجزات انبیاء علیہ السلام کے ختم ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی زندگی تک وہ معجزات خاص ہوتے ہیں، لیکن علمی معجزہ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کے آنے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے، نبی کی زندگی میں وہ موجود ہوتا ہے اور نبی کے جانے کے بعد بھی وہ معجزہ موجود ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اسی کے ساتھ حقائق و جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور بھی بہت سی خصوصیت اور بھی بہت سے کمالات ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا کہ میں دو چار خصوصیت آپ کے سامنے بیان کرتا، دو چار کمالات آپ کے سامنے بیان کرتا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ جس نبی کے امتی بن کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے اور ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ نبی نے کیا تعلیم ہم کو دیا ہے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ بتلایا ہے دنیا کے اندر جینے کا، ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنائیں اور اسی طریقے پر ہم نکاح کریں، اسی طریقے پر ہم شادی کریں، اسی طریقے پر ہم ہر کام کریں، اور اپنی زندگی کو اسی طریقے کے مطابق اگر ہم اور آپ گزارنے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں اللہ کی جانب سے ہماری نقد اور مدد آئے گی۔ اور اگر ہم نے نبی کے طریقے کو خیر بات کر دیا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے اور برا حال ہوگا اگر ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے اور اگر ہم نبی کے کام کو چھوڑ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کا پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ کی عصا کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، حضرت موسیٰ کی قبر کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ان کے ماننے والوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا، اور اسی طریقے سے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قبروں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، ان کے کاموں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، اور ان کے ناموں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، اور ان کی باتوں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا۔ لیکن آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی امت ہے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے نام کو بھی محفوظ رکھا، ان کے کام کو بھی محفوظ رکھا، ان کی بات کو بھی محفوظ رکھا، اور ان کی ہستی کو بھی محفوظ رکھا، اور سارا انسان یہ جانتا ہے کہ نبی آخر الزماں گنبد
पत्ते खजरा के नीचे मकी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और हदीस की शक्ल में उनकी बातें महफूज हैं, सुन्नत की शक्ल में उनकी बातें महफूज है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम और आप नबी की सुन्नतों को छोड़ करके बैठे हुए हैं। हमसे नबी ये कहता है कि अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर जब निकाह का मौका आए, शादी का मौका आए, तो इस तरीके का काम करो जिस तरीके से सहाबा किराम को नबी ने सिखलाया था। और ये कहा था कि जब तुम निकाह करने जाओ तो निकाह करने के वक्त तुम्हारा ये मामला होना चाहिए कि तुम उस बीवी से जिससे तुम निकाह करने वाले हो, उस बच्ची से जिससे तुम निकाह करने वाले हो, तुम ये देखो कि उसके अंदर दीन मौजूद है या नहीं है, तुम ये देखो कि इसके अंदर सुन्नत का पासो लिहाज है या नहीं है, तुम ये देखो कि इसके अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का पासो लिहाज है या नहीं है। आज तो हमारा नौजवान शादी जरूर करता है, निकाह जरूर करता है, लेकिन कहीं दहेज की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, तो कहीं हसब और नसब की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, और कहीं हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। नबी ने जो तरीका बतलाया था उस तरीके को हमने खैर बात कर दिया। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको ये बतलाया था, फज़फर बिज़ातिद्दीन, जब निकाह करो तो दीनदारी तलाश करो। ये देखो कि हमारी आने वाली नस्ल की जो माँ बनने वाली है और जिसकी कोख से हमारी औलाद जन्म लेने वाली है, उसके अंदर दीन है या नहीं है, उसके अंदर इस्लाम की हैसियत है या नहीं है, उसके अंदर ईमान मौजूद है या नहीं है, उसके अंदर कलमा मौजूद है या नहीं है। इस तरीके से नबी ने हमको बतलाया था, और हम जहेज की बुनियाद पर निकाह करते हैं, हसब नसब की बुनियाद पर निकाह करते हैं। तो आज नौजवानों, ये तय करने की जरूरत है कि आज हम और आप ये तय करके जाएं कि मुआशरे और समाज के अंदर से इस बुराई को हम किसी भी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा मुआशरा पाक होगा, हमारा समाज पाक होगा। जब हमारा और आपका मुआशरा और समाज पाक हो जाएगा तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको कामयाबी का रास्ता मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर ये जुमला इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो कैसे जहन्नम की आग से बचाओगे? सिर्फ ये कह दिया कि जहन्नम से बच जाओ, सिर्फ ये कह दिया कि नमाज की पाबंदी कर लो, सिर्फ ये कह दिया कि नमाज के साथ साथ आमाले सालिहा की पाबंदी कर लो, लोग दुनिया के अंदर जहन्नम से बच जाएंगे? नहीं, उसके लिए कोशिश करनी होगी, उसके लिए मेहनत करनी होगी। और कब मेहनत करनी होगी? जब हमारा और आपका मौका आता है मेहनत करने का, तब तो हम सोते हैं, और जब मौका निकल जाता है तो हम सर पर हाथ रख करके रोते हैं और ये कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात को नहीं सुनता, हमारा बेटा हमारे काम को नहीं करता, हमारा बेटा हमारी इज्जत और एहतराम नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपका ख्याल करने का मौका था कि जब आप अपने उस बेटे का निकाह कर रहे थे तो आपको ये देखना चाहिए था कि जिस बच्ची से हम निकाह कर रहे हैं वो दीनदार है या नहीं है, जिस बच्ची से हम निकाह कर रहे हैं वो इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली है या नहीं है, जिस बच्ची से हम निकाह कर रहे हैं उसका इस्लाम से कितना मजबूत रिश्ता है, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नतों पर वो अमल करने वाली है या नहीं है, वो उस वक्त देखने का मौका था। आज देख करके सर पर हाथ रख करके रोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम और आप जब निकाह का मौका आए तो उस निकाह के मौके पर हम और आप दीनदार माँ का अपने बच्चों के लिए इंतखाब करें। जब हमारे बच्चे के लिए दीनदार माँ हमको मिल जाएगी तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा वो बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में पैदा होगा, हमारा वो बच्चा शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में पैदा होगा, हमारा वो बच्चा ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में पैदा होगा।
لیکن جب ہم اور آپ اس طریقے کا نکاح کریں گے کہ حسن و جمال ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ حسب اور نسب ہونا چاہیے، دین ہو یا نہ ہو، تو ہم اور آپ اس کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور جب ہمارا اور آپ کا بچہ اس دنیا کے اندر آئے تو اس کو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ مدارس کے حوالے کریں، مکاتب کے حوالے کریں، اس لیے کہ اگر مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے اندر ہم نے اپنے بچے کو ڈالا تو وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ والدین کا کیا حق بنتا تھا، اور وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ نبی نے ہم کو کیا بتلایا ہے، وہ بچہ ہم کو یہ سمجھے گا کہ نبی کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے الف کو وہ پہچاننے والا ہوگا، رسول کے راہ کو وہ پہچاننے والا ہوگا۔ جب ہم اور آپ اپنے بچے کو نرسری کے اندر ڈال دیں گے تو وہ بچہ نرسری میں جا کر کے سرسری ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو مدارس کے حوالے کریں، کم از کم اتنا وہ بچہ جاننے والا ہو جائے کہ وہ اللہ کو جاننے والا ہو جائے، رسول کو جاننے والا ہو جائے، نبی کو جاننے والا ہو جائے۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو MBBS بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لائر بنائیے، جو آپ بنانا چاہے وہ بنائیے، لیکن سب سے پہلی فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ دیندار ہو جائے اور مکمل اسلام کو جاننے والا ہو جائے، مکمل کلمے کو جاننے والا ہو جائے، مکمل توحید کو جاننے والا ہو جائے۔ جب ہمارا بچہ مکمل اسلام کو، مکمل دین کو اور توحید کا جاننے والا ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی اس بچے کو کبھی کسی طریقے سے پریشان نہیں کر پائے گا، اور وہ بچہ اپنے والدین کی بھی خدمت کرے گا، اپنے اقارب کی بھی خدمت کرے گا، اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ جب ہم اور آپ اس طریقے کا کام کریں گے تو ہمارے اور آپ کی آنے والی نسل دیندار پیدا ہوگی، اور جلسے کرنے کا اور جلوس کرنے کا اور اسی کے ساتھ مدارس کے اندر ڈالنے کا ہمارا اور آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کے اندر دین موجود رہے، ہماری آنے والی نسل کے اندر اسلام موجود رہے، اور ہماری آنے والی نسل یہ سمجھے کہ اسلام کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس اسلام کو کس طریقے سے اس دنیا کے اندر سربلندی عطا فرمائی، اور دنیا کے اندر آج ہم پریشان حال بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ غیر ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے، غیر ہمارے خلاف کوششیں کر رہا ہے، اور ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے ہماری ماں بہنوں کو مرتد کرنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے، اور ہم نوجوان پڑے سو رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کوشش کرتے کہ ہماری آنے والی نسل دیندار بن جائے، مدارس کے حوالے آ جائے اور مکاتب کے اندر چلی جائے، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کا وبال ہمارے اور آپ کے سر آئے گا اگر اس کا مورچہ ہم نے نہیں سنبھالا۔ ہم اپنی ماں بہنوں کو بچانے کی کوشش کریں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور ہر طریقے سے ان کو مرتد ہونے سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا آج کا یہی پیغام تھا۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، مجھے صرف آدھی گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔